مرزا نے اپنی ویڈیو میں تسلیم کیا ہے کہ شام میں جب سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا تو اس وقت ایران شام کو سپورٹ کر رہا تھا۔ بشار الاسد نے اپنی ایک آپ سمجھ لیں دشمنی کے اندر اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے کر رکھی تھی، اسی وجہ سے ایران بھی اسے سپورٹ کرتا تھا۔ اس میں ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا۔ مرزا کی یہ پوری بات ہم آخر میں لگا دیں گے۔ مرزا خود مانتا ہے کہ شام میں 75% سنی ہیں، اکثریت کے باوجود وہاں سنیوں کا استحصال ہوا اور ایران نے سپورٹ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی مسلمانوں کے استحصال میں ایران بھی شریک تھا۔ اب یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بقول مرزا صدام حسین ہزاروں مسلمانوں کا قاتل تھا، اس لیے اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا۔ کیا صدام حسین ایک نیک انسان تھا؟ نیک کہاں سے تھا میرے بھائی، قاتل تھا، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ۔ اب بقول مرزا کے قاتل تو دونوں بنتے ہیں، صدام حسین بھی، اور شام کے اندر سنی مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس میں ایران شامل تھا، لیکن اس کے باوجود خامنائی کے متعلق مرزا نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اس طرح کے کوئی جملے نہیں کہے، بلکہ اس کو شہید کہا، رحمہ اللہ کہا، اور خامنائی کی موت کو مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف قرار دیا۔ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی وہ امریکن حملے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے۔ آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے یہ۔ سوال یہ ہے کہ بقول مرزا کے مسلمانوں کے قتل عام میں دونوں کا ہی ہاتھ ہے، لیکن ایک نیک اور ایک نیک نہیں، یہ فرق کیسے ہو گیا؟ اب آپ مرزا کی وہ پوری بات سن لیں جس میں مرزا تسلیم کر رہا ہے کہ شام میں سنی مسلمانوں کا جو استحصال ہوا، قتل عام ہوا، اس میں شامی حکومت کی سپورٹ ایران بھی کرتا رہا۔ شام میں جو رجیم چینج والا ایشو ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 8 دسمبر 2024 کو وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا خاتمہ ہوا الحمدللہ۔ پچھلے آلموسٹ 55 سال سے ایک خاندان حکمران تھا بندوق کے زور کے اوپر۔ بیسیکلی یہ جو بشار الاسد ہے اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ان کے عقائد کفریہ ہے۔ یہ اتنا عشری شیعہ نہیں ہے بلکہ نصیریہ ہے جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جنہیں شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اسی چکر میں اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایران اسے سپورٹ کرتا رہا، اور اس میں ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا، وہ تو ہونا تھا۔ اگرچہ وہاں اہل سنت آلموسٹ 75% ہے، 75% اہل سنت ہے۔ جی ناظرین، کیا اس فرق کی کوئی معقول وجہ مرزا اور اس کے شاگرد واضح کر سکتے ہیں؟ بقول مرزا کے بشار الاسد کو ایرانی بھی کافر سمجھتے تھے اور سنیوں کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں بقول مرزا کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے استحصال میں، قتل عام میں کافر حکومت کو سپورٹ کیا ایرانی حکومت نے، اور یہ بات خود مرزا تسلیم کر رہا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ صدام حسین ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہونے کی وجہ سے نیک نہ ہو، اور خامنائی نیک بھی بن جائے، شہید بھی بن جائے، رحمہ اللہ بھی اس کو کہیں، اور اس کی موت کو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کی خبر بھی کہیں؟ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی کوئی معقول وجہ بتائی جا سکتی ہے؟